شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 33 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ کیا تم میری کوئی مدد نہیں کرو گے؟ ابو بکر ابو سفیان نے التجا کی۔ نہیں، حضرت ابو بکر نے کہا، ہم اپنے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ ناظرین، ابو سفیان مایوسی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے چلا گیا اور کسی سے حضرت عمر کا گھر پوچھ کر ان کے گھر کے سامنے جا بیٹھا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مدینہ میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ عمر نے کہا، خدا کی قسم تم اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں۔ ناظرین، ابو سفیان نے حضرت عمر کو مدینہ میں آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی کہ رسول کریم علیہ السلام نے اس کے ساتھ بات تک نہیں کی اور ابو بکر نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ میرے پاس اگر چونٹیوں جیسی کمزور فوج بھی ہو تو بھی تمہارے خلاف لڑوں گا۔ حضرت عمر نے کہا، تم میرے نہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مذہب کے دشمن ہو۔ میرا رویہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہے۔ ناظرین، ابو سفیان حضرت سیدہ فاطمہ کے دروازے پر بھی گیا، حضرت علی سے ملا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی۔ وہ مایوس اور نامراد مدینہ سے نکلا۔ اس کے گھوڑے کی چال اب وہ نہیں تھی جو مدینہ کی طرف آتے وقت تھی۔ ناظرین، گھوڑے کا بھی جیسے سر جھکا ہوا تھا، وہ مکہ کو جا رہا تھا۔ رسول خدا علیہ السلام نے اس کے جانے کے بعد ان الفاظ میں حکم دیا کہ مکہ پر حملہ کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج تیار کی جائے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کے حکم میں خاص طور پر شامل تھا کہ جنگی تیاری اتنے بڑے پیمانے کی ہو کہ مکہ والوں کو فیصلہ کن شکست دے کر قریش کو ہمیشہ کے لیے تیغ و تیغ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوچ بہت تیز ہوگا اور اسے ایسا خفیہ رکھا جائے گا کہ مکہ والوں کو بے خبری میں دبوچ لیا جائے یا مکہ کے قریب اتنی تیزی سے پہنچا جائے کہ قریش کو مہلت نہ مل سکے کہ وہ اپنے اتحادی قبائل کو مدد کے لیے بلا سکیں۔ ناظرین، مدینہ میں مسلمانوں نے راتوں کو بھی سونا چھوڑ دیا۔ جدھر دیکھو تیر تیار ہو رہے تھے، تیروں سے بھری ہوئی ترکشوں کے انبار لگتے جا رہے تھے، برچیاں بن رہی تھی، گھوڑے اور اونٹ تیار ہو رہے تھے۔ ناظرین، تلواریں تیز ہو رہی تھی، عورتیں اور بچے بھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رسول اکرم علیہ السلام اور صحابہ کرام بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے۔ مدینہ میں ایک گھر تھا جس کے اندر کوئی اور ہی سرگرمی تھی۔ ناظرین، وہ غیر مسلم گھرانہ تھا۔ وہاں ایک اجنبی آیا بیٹھا تھا۔ گھر میں ایک بوڑھا تھا، ایک ادھیڑ عمر آدمی، ایک جوان لڑکی، ایک ادھیڑ عمر عورت اور 2-3 بچے تھے۔ میں مسلمانوں کے ارادے دیکھ آیا ہوں، اجنبی نے کہا۔ ان کا ارادہ ہے کہ مکہ والوں کو بے خبری میں جالیں۔ بلا شک و شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگی چالوں کا ماہر ہے۔ اس نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھا دے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میرے بزرگ، اجنبی نے کہا، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مکہ والوں کو خبردار کر سکتے ہیں کہ تیار رہو اور ادھر ادھر کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور مکہ کے راستے میں کہیں گھات لگا کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو۔ مکہ پہنچنے تک ان پر شب خون مارتے رہو۔ مسلمان جب مکہ پہنچیں گے تو ان کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا، قسم اس کی جسے میں پوجتا ہوں۔ بوڑھے نے جوشیلی آواز میں کہا، تم عقل والے ہو، تم خدائے یہودا کے سچے پجاری ہو۔ خدائے یہودا نے تمہیں عقل و دانش عطا کی ہے، کیا تم مکہ نہیں جا سکتے؟ نہیں، اجنبی نے کہا۔ مسلمان ہر غیر مسلم کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں۔ وہ مجھ پر شک کریں گے، میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا۔ مجھے ان یہودیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جنہیں مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ میری رگوں میں بنو قریظہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ میرا فرض ہے کہ میں مسلمانوں کو ضربے لگاتا رہوں اور میں اپنا یہ فرض ادا نہ کروں تو خدا یہودا مجھے اس کتے کی موت مارے جس کے جسم پر خارش اور پھوڑے ہوتے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں پکڑا جاؤں۔ میں مسلمانوں کو ڈنک مارنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔
हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। बूढ़े ने कहा, मक्का दूर है, घोड़े या ऊंट पर इतना तेज सफ़र नहीं कर सकूँगा कि मुसलमानों से पहले मक्का पहुँच जाऊँ। ये काम बच्चों और औरतों का भी नहीं, मेरा बेटा है मगर बीमार है। इस इनाम को देखो जो हम तुम्हें दे रहे हैं। अजनबी यहूदी ने कहा, ये काम कर दो, इनाम के अलावा हम तुम्हें अपने मज़हब में शामिल करके अपनी हिफाजत में ले लेंगे। क्या ये काम मैं कर सकती हूँ? उधेड़ उमर औरत ने कहा, तुमने मेरी ऊँटनी नहीं देखी, तुमने मुझे ऊँटनी की पीठ पर कभी नहीं देखा। इतनी तेज ऊँटनी मदीना में किसी के पास नहीं है। हाँ, यहूदी ने कहा, तुम ये काम कर सकती हो, ऊँटों और बकरियों को बाहर ले जाओ, तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। तुम उन्हें चराने के लिए हर रोज़ ले जाती हो, आज भी ले जाओ और मदीना से कुछ दूर जाकर अपनी ऊँटनी पर सवार हो जाओ। उसने एक कागज़ एक औरत को देते हुए कहा, इसे अपने सर के बालों में छुपा लो, ऊँटनी को दौड़ाती ले जाओ और मक्का में अबू सुफियान के घर जाओ और बालों में से ये कागज़ निकाल कर उसे दे दो। लाओ। औरत ने कागज़ लेते हुए कहा, मेरा इनाम मेरे दूसरे हाथ पर रख दो और इस यकीन के साथ मेरे घर से जाओ कि मुसलमान मक्का से वापस आएंगे तो उनकी तादाद आधी भी नहीं होगी और उनके सर झुके हुए होंगे और शिकस्त उनके चेहरों पर लिखी हुई होगी। नाज़रीन, यहूदी ने सोने के 3 टुकड़े औरत को दिए और बोला, ये इस इनाम का निस्फ हिस्सा है जो हम तुम्हें उस वक्त देंगे जब तुम ये पैगाम अबू सुफियान के हाथ में देकर वापस आ जाओगी। अगर मैंने काम कर दिया और जिंदा वापस ना आ सकी तो बाकी इनाम तुम्हारे बीमार खावंद को मिलेगा। यहूदी ने कहा। नाजरीन, ये औरत जिसका किसी भी तारीख में नाम नहीं दिया गया अपने ऊँट और बकरियां चराने के लिए ले गई। उन्हें वो हाँकती जा रही थी। किसी ने भी ना देखा कि ऊँटों की पीठें नंगी थीं, लेकिन एक ऊँटनी सवारी के लिए तैयार की गई थी। उसके साथ पानी का मिश्कीज़ा और एक थैला भी बंधा हुआ था। नाजरीन, औरत उस रेवड़ को शहर से दूर ले गई। बहुत देर गुजर गई तो यहूदी ने उस जवान लड़की को जो घर में थी कहा, वो जा चुकी होगी, तुम जाओ और ऊँटों और बकरियों को शाम के वक्त वापस ले आना। वो लड़की हाथ में गठरियों वाली लाठी लेकर बाहर निकल गई, लेकिन वो शहर से बाहर जाने की बजाय शहर के अंदर चली गई। नाजरीन, वो इस तरह इधर उधर देखती जा रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वो गलियों में से गुजरी और एक मैदान में जा रुकी। वहाँ बहुत से मुसलमान ढालें और तलवारें लिए तीरज़नी की मशक कर रहे थे। एक तरफ शुतर दौड़ हो रही थी और तमाशाइयों का भी हुजूम था। नाजरीन, लड़की उस हुजूम के इर्द गिर्द घूमने लगी। ये किसी को ढूंढ रही थी। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे जो बढ़ते जा रहे थे। इसके कदम तेजी से उठने लगे। एक जवान साल आदमी ने इसे देख लिया और बड़ी तेज चलता इसके पीछे गया। करीब पहुंचकर इसने धीमी आवाज से कहा, जारिया। लड़की ने चूक कर पीछे देखा और उसके चेहरे पर परेशानी का तासुर उड़ गया। वहीं आ जाओ, जारिया ने कहा और वो दूसरी तरफ चली गई। नाजरीन, जारिया को वहां पहुंचते खासा वक्त लग गया जहां वो औरत ऊँटों और बकरियों को ले जाया करती थी। ऊँट और बकरियां वहीं थी, वो औरत और उसकी ऊँटनी वहां नहीं थी। नाजरीन, जारिया वहां इस अंदाज से बैठ गई जैसे बकरियां चराने आई हो। वो बार बार उठती और शहर की तरफ देखती थी। उसे अपनी तरफ कोई आता नजर नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर परेशान होने लगी। नाजरीन, सूरज डूबने के लिए उफक की तरफ जा रहा था। जब वो आता दिखाई दिया, जारिया ने सुकून की आह भरी और बैठ गई। ओ उबैद, जारिया ने उसे अपने पास बिठाकर कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैं परेशान हो रही हूँ। क्या मैंने तुम्हें परेशानी का इलाज नहीं बताया? उबैद ने कहा, मेरे मजहब में आ जाओ और तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करती मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना सकता। ये बातें फिर कर लेंगे। जारिया ने कहा, लेकिन आज मेरे दिल पर बोझ आ पड़ा है। कैसा बोझ? मुसलमान मक्का पर हमला करने जा रहे हैं। जारिया ने कहा, तुम ना जाओ उबैद, तुम्हें अपने मजहब की कसम है, ना जाना। कहीं
ایسا نہ ہو مکہ والوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ ہمارے مقابلے میں جم سکیں۔ عبید نے کہا لیکن زاریہ ان میں جان ہو نہ ہو، مجھے اگر میرے رسول علیہ السلام آگ میں کود جانے کا حکم دیں گے تو میں آپ علیہ السلام کا حکم مانوں گا۔ دل پر بوجھ نہ ڈالو زاریہ، ہمارا حملہ ایسا ہوگا کہ انہیں اس وقت ہماری خبر ہوگی جب ہماری تلواریں ان کے سروں پر چمک رہی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا عبید، ایسا نہیں ہوگا، وہ گھات میں بیٹھے ہوں گے۔ آج رات کے پچھلے پہر یا کل صبح ابو سفیان کو پیغام مل جائے گا کہ مسلمان تمہیں بے خبری میں دبوچنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تم نہ جانا عبید، قریش اور ان کے دوست قبیلے تیار ہوں گے۔ کیا کہہ رہی ہو زاریہ؟ عبید نے بدک کر پوچھا۔ ابو سفیان کو کس نے پیغام بھیجا ہے؟ ایک یہودی نے، زاریہ نے کہا، اور پیغام میرے بڑے بھائی کی بیوی لے کر گئی ہے۔ میری محبت کا اندازہ کرو عبید، میں نے تمہیں وہ راز دے دیا ہے جو مجھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ تم کسی بہانے رک جاؤ۔ قریش اور دوسرے قبیلے مسلمانوں کا کشت و خون کریں گے کہ کوئی قسمت والا مسلمان زندہ واپس آئے گا۔ ناظرین، عبید نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کے بھائی کی بیوی کس طرح اور کس وقت روانہ ہوئی ہے۔ ناظرین، عبید اٹھ کھڑا ہوا اور زاریہ جیسی حسین اور نوجوان لڑکی اور اس کی والہانہ محبت کو نظر انداز کر کے شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے زاریہ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، عبید رک جاؤ عبید، اور عبید زاریہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ناظرین، رسول کریم علیہ السلام کو پوری تفصیل سے بتایا گیا کہ ایک عورت بڑی تیز رفتار اونٹنی پر ابو سفیان کے نام پیغام اپنے بالوں میں چھپا کر لے گئی ہے۔ اسے ابھی راستے میں ہونا چاہیے تھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے اسی وقت حضرت علی اور حضرت زبیر کو بلا کر اس عورت کی اور اس کی اونٹنی کی نشانیاں بتائیں اور انہیں اس عورت کو راستے میں پکڑنے کو بھیج دیا۔ ناظرین، حضرت علی اور حضرت زبیر کے گھوڑے عربی نسل کے تھے اور انہوں نے اسی وقت گھوڑے تیار کیے اور ایڑیں لگا دی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ دونوں شہسوار مدینہ سے دور نکل گئے تو سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین، اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی اور حضرت زبیر کے گھوڑے مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ ناظرین، مدینہ کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا۔ اسے رسول کریم علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ اس کے بالوں سے جو پیغام نکالا گیا تھا وہ حضور علیہ السلام کے حوالے کیا گیا۔ ناظرین، آپ علیہ السلام نے پیغام پڑھا تو چہرہ لال ہو گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے اس عورت کو سزائے موت دے دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا علیہ السلام کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی اور یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچی تھی۔ یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی مرہ الزہر میں پہنچ گیا جو مکہ سے تقریباً 10 میل دور ہے۔ ناظرین، اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلائے نہیں جا سکتے تھے۔ ناظرین، رسول اکرم علیہ السلام نے کسی نہ کسی بہروپ میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر
کہ اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ ناظرین، جعفہ ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہر اول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ ناظرین، اسے قریب آنے دیا گیا، جب دیکھا تو وہ قبیلہ قریش۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 34 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔